لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ہمارے یوٹیوب چینل لجنہ ٹی وی میں استقبال ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے زبان کا روزہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ زبان کے ذریعے ہم کون کون سی غلط چیزیں کرتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، فضول گوئی، گالم گلوچ، فحش کلامی، جھوٹی گواہی دینا، لعن طعن کرنا، کسی پر ہنسنا یا مذاق اڑانا۔ ناظرین کرام، یہ تمام چیزیں ہم زبان کے ذریعے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے روزے پر کاری ضرب لگاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کیسے اپنی زبان کو لگام لگائی جائے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم سامعین، زبان کا بھی خاص قسم کا روزہ ہوتا ہے۔ اس کی معرفت صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ادھر ادھر کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لہو و لعب سے دور رہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے تو زبان کا روزہ رمضان میں بھی ہوتا ہے اور غیر رمضان میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو روکو، یعنی حفاظت کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کیا ہم سے ہماری گفتگو پر مواخذہ کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنی فضول باتوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ زبان کے بہت سے نقصانات ہیں، اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان پکڑ کر روتے اور فرماتے، اس نے تو مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ زبان ایک مضر درندہ، زہریلا سانپ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، تم اپنی زبان سے کسی بھی شخص کا عیب ظاہر نہ کرو، کیونکہ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ عیوب ہوتے ہیں اور ہر شخص کے پاس زبان بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے کہا کرتے تھے، اے زبان بھلی بات کہو، فائدے میں رہو گی، برا مت کہو، محفوظ رہو گی۔ اس شخص پر اللہ کی رحمت نازل ہو جس نے اپنی زبان کو فحش کلامی، غیبت، لغویات اور حرام باتوں سے روک لیا۔ اس شخص پر بھی اللہ کی رحمت ہو جس نے اپنے الفاظ کا محاسبہ کیا، اپنے اوقات کا پاس و لحاظ کیا اور اپنی زبان و گفتگو کو ادب کے دائرے میں رکھتے ہوئے معتدل رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک ٹاک لگانے والا تیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ سے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے گا، میں اس سے جنت کی ضمانت لوں گا۔ شاعر کہتا ہے، انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں ڈس لے، کیونکہ یہ سانپ ہے، بخدا موت تو بس ایک لفظ کی لغزش ہے جس میں صرف ہلاکت اور بربادی ہے۔ سلف صالحین چونکہ کتاب و سنت کے آداب سے بہرور تھے، ان کے الفاظ بہت معتدل، گفتگو بہت پاکیزہ ہوتی تھی، ان کی بول ذکر سے معمور، نگاہیں عبرت پذیری کا سامان اور خاموشی سراپا فکر ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر خدائے واحد قہار کا خوف اس قدر غالب تھا کہ ان کی زبانیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر و شکر سے لبریز اور فحش کلامی، بدگوئی اور فضول باتوں سے محفوظ رہتی تھیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا روئے زمین میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو زیادہ دیر تک قید میں رکھا جا سکتا ہو تو وہ زبان ہے۔ اسی لیے صلحاء پہلے گفتگو کے نتائج و ثمرات پر نظر ڈالتے تھے اور خاموش ہی رہ جاتے۔ اس شخص کا روزہ معتبر ہی نہیں جس کی زبان بے لگام ہو جائے، وہ اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ دے اور زبان ہی کی وجہ سے فخر و غرور میں مبتلا ہو۔ اس شخص کا بھی روزہ کما حقہ ادا نہیں ہوتا جو جھوٹ، غیبت اور گالم گلوچ میں مشغول ہو کر روزے حساب سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس شخص کا بھی روزہ مکمل طور پر ادا نہیں ہوتا ہے جو جھوٹ کو پیشہ بنا لیتا ہے اور دیگر مسلمان اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، اور اسلام تو سراپا عملی مذہب ہے، امتثال و اطاعت اس کا امتیازی اور خصوصی وصف ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو، شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔
اچھی گفتگو وہی ہے جس میں ادب کا دائرہ ملحوظ ہو، کسی فرد اور جماعت کو نشانہ نہ بنایا جائے، کسی مسلمان کی عزت نہ اچھالی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو محض اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ روزے کا مقصد بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ مہذب اور باادب ہونا بھی روزے کا ایک مقصد ہے۔ زبان تو خطاؤں کا مجموعہ ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال صحیح طور پر ہو۔ زبان کے کچھ عیب حسب ذیل ہیں: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، فضول گوئی، گالم گلوچ، فحش کلامی، جھوٹی گواہی دینا، لعن و طعن کرنا، کسی پر ہنسنا، مذاق اڑانا۔ جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ اس کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، وہ گویا کہ اپنے آپ کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالتے ہیں۔ زبان میں خیر اور شر دونوں کا پہلو موجود ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تحمید و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زبان سے دوسروں کی پردہ دری کرتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالتے ہیں اور حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہٰذا روزے داروں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اس کو تقوی سے آراستہ کریں اور معاصی سے محفوظ رکھیں۔ خدایا تو ہمیں سچ بولنے والی زبان، قلب سلیم اور اخلاق حسنہ کا حامل بنا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔